بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب اذا صلی خمسا ابواب سجود سہو جو کہ نماز کی کمی زیادتی تقدیم و تاخیر جو واجبی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ کافی مباحث سجدہ سہو کے حوالے سے گزر چکی ہیں، حکم کیا ہے، مقام کیا ہے، کیفیت کیا ہے، تکبیرات ہیں یا نہیں، تشہد ہے یا نہیں، قبل السلام ہے، بعد السلام ہے، ساری باتیں۔ کل میں نے ایک بات کی تھی کہ اس کا جو نسخ ہے تکلم فی الصلاۃ کا، اس میں احناف اور شوافی کا جمہور کا اختلاف اور ہے، اور پھر اس کے حوالے سے مذاہب بھی تھے، لإصلاح الصلاۃ ہو مالکیہ کے ہاں یا ختن ہو شوافی کے ہاں، یہ مسئلہ بھی گزر گیا ہے۔ نسخ کب ہوا ہے اس میں اختلاف تھا، احناف کے ہاں مدینے میں ہوا ہے اور ابتدائے ہجرت کے بعد، اور جمہور کے ہاں مکہ میں ہوا ہے۔ اس میں جو کل میں نے بات کی تھی کہ اگر یہ قول اختیار کیا جائے کہ نسخ تدریجی ہے تو پھر بھی مذہب احناف کے خلاف نہیں ہے، چونکہ تکلم فی الصلاۃ چاہے اصلاحاً ہو یا خطاً ہو 7 ہجری میں ہوا ہوگا، چونکہ حضرت ابو ہریرہ اس میں شریک ہوئے ہیں، تو 7 ہجری تک بھی اگر مشروع مانیں اور اس کے بعد اس کو مطلقاً ختم کر لیں تو تب بھی مذہب احناف پہ کوئی ہٹ نہیں آتی۔ تو یوں کہہ لیا جائے کہ تکلم فی الصلاۃ تدریجی نسخ آیا ہوا ہے، اس کا آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا گیا ہے، تو ساری روایات بھی جمع ہو جائیں گی، اور ہاں اینڈ میں یہ ہوا کہ پھر کسی قسم کے کلام کی اجازت نہیں رکھی گئی، اور اس کے اوپر باقاعدہ دلائل موجود ہیں، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ بدر سے پہلے یہ واقعہ ہے اور پھر اس کے بعد نسخ ہو چکا ہے تو کافی سارے جو احادیث ہیں ان میں پھر تعویل جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ اب بنو المصطلق کا جو غزوہ ہے سن غالباً 5 ہجری کا ہے، تو اب اس کے اندر حدیث جابر ہے 926، کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے بنو المصطلق کی طرف بھیجا، میں آیا، آپ اونٹ پہ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ سے بات کی، فکلمتہ۔ اب یہ بنو المصطلق کے سن کا واقعہ ہے اور ایک صحابی نبی سے بات کر رہے ہیں، تو اگر تکلم فی الصلاۃ منع ہو چکا تھا، سمجھ آ رہی، تو صحابی کیوں بات کر رہے ہیں نبی سے؟ اور پھر آگے سے آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں، فقال لی بیدی ہاکذا، آپ پڑھ رہے تھے، جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے کہا لم یمنعنی ان اکلمک الا کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے آپ کو جواب نہیں دیا۔ تو مقصد یہ ہوا کہ آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ نماز میں تو بات ہوتی نہیں اور نہ نمازی سے بات کرنی چاہیے، سمجھ آ رہی، بلکہ آپ نے صرف یہی بتایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو مطلب نماز کلام کا محل نہیں ہے، تو ضمناً یہی سمجھ میں آ گیا کہ آپ کو بھی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر یہ نہیں ہو چکی تھی ختم تو آپ کو تو ڈانٹنا چاہیے تھا کہ آپ کو نہیں پتہ باتیں ختم ہو چکی، آپ مجھ سے بات کر رہے، سمجھ آ رہی۔ تو یہ اس قسم کی جو روایات ہیں پھر ان کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اور پھر چونکہ روایات میں آتا بھی ہے کہ صحابہ کہتے تھے انا نتکلم بحاجتی، ہم اپنی حاجت میں ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے تھے، اور پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انداز ہے وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ بہت موقع پہ آپ نے صرف اتنی بات کی کہ ان فی الصلاۃ لشغلا، بھی نماز جو ہے جیسے حدیث عرابی تھا، تو آپ نے کہا کہ نماز کے اندر اور بھی مصروفیت ہوتی ہے۔ تو اب تکلم فی الصلاۃ کے منع کی جو روایات ہیں، سمجھ آ رہی، جو سن 7 ہجری کے بعد کی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک حدیث نمبر ہے 930 معاویہ بن حکم السلمی کی، یہاں پہ اس آدمی نے یرحمک اللہ کہا تو لوگوں نے دیکھا، اب بات نہیں کی، سمجھ آ رہی، تو معلوم ہو چکا ہے اب تکلم منع ہو چکا ہے۔ ایسے ہی حدیث وفات جو ہے کہ نبی علیہ السلام آئے تو ابو بکر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو آپ نے اشارہ کیا، بات نہیں کی، سمجھ آ رہی، تو آپ تو نماز میں شریک ہو چکے تھے، اس کے بعد اشارہ کیا انہوں نے، کیونکہ آپ تو شریک ہو گئے تھے، تو لوگ پیچھے سے آپ بار بار کہہ رہے ہیں بھی اشارہ کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اب بات نہ صحابی کر رہے ہیں نہ نبی علیہ السلام کر رہے ہیں، بعد اشاروں سے تسبیحات سے ہو رہی۔ تو مطلب یہ ہے کہ مرض الوفات کا جو قصہ ہے وہ تکلم فی الصلاۃ کے لیے ناسخ ہو چکا ہے، سمجھ آ رہی، نہ اصلاحاً ہے نہ خطاً ہے، کوئی بھی نہیں۔ تو اب انحاف کا مذہب بھی اپنی جگہ پہ پکا ہو جائے گا، اور یہ جو روایات ہے جن میں ہمیں بہت ساری تعویل کرنی پڑ رہی ہے، حدیث ابو ہریرہ جو ہے، ذوالیدین جو ہے کہ بھی وہ ایک ہیں دو ہیں، ظاہری بات ہے دو کو ایک کرنے میں بھی تو ٹائم تو لگا نا، آخر کیا خیال ہے؟ خرباغ کو ہم نے لقب بنایا ہے اور ایک کو نام بنایا ہے، اور خزائی سلمی ہم نے ایک کیا ہے، سمجھ آ رہی، تو بہت ساری تاریخی جو باتیں ہیں ان کا بھی انکار کرنا پڑا ہے، سمجھ آ رہی۔ تو پھر ظاہری بات ہے ذوالشمالین کو ذوالیدین بھی کہیں تو اس میں کیا حرج ہے، وہ بھی ہمیں جواب دے سکتے ہیں نا۔ ہم نے تو یہ ہمارا مدعا یہ تھا کہ فقال له ذو الشمالین، ذو الشمالین نے کہا، آپ نے کہا صدق ذوالیدین، تو جو ذو الشمالین تھا تو وہ ذوالیدین بھی تو تھا ہی نا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر ادھر دو ایک ہو سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی جو ذو الشمالین تھا، صحابہ کہہ رہے ہیں کہ صدق ذوالیدین، نبی علیہ السلام نے فرمایا صدق ذوالیدین، ذوالیدین نے اس کو کیا کہا؟ صحیح کہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ ایک بھی ہو سکتا ہے بندہ، دو بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ تو اس قسم کی جو تعویلات ہیں، سمجھ آ رہی، تو اس کو کرنا مشکل ہو جائے، کیونکہ اس میں بھی یہ ہے کہ وہ ذوالیدین تھا یا ذو الشمالین تھا، سمجھ آ رہی۔ تو ہم نے تو کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ذوالیدین تھا، اور وہی ذو الشمالین ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جو تھا وہ ذو الشمالین تھا، اور واقعہ ذوالیدین کا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، ذو الشمالین جو ہے وہ بعد میں جا کے کیا ہوا ہے، فوت ہوئے۔ بہرحال اگر یہ تعویل کی جائے گی، توجیہ کی جائے گی جو آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی یوں کہا جائے، ایک یہ بھی دو بات ابھی آپ کو حوالے دی ہے، ایک اور ہے بنی عمرو بن عوف کی، جب آپ صلح کروانے گئے، یہ بھی تقریباً 7 ہجری کے بعد کی واقعہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں جب آپ واپسی پہ آئے تو نماز پڑھا رہے تھے، عبد الرحمن بن عوف غالباً پڑھا رہے تھے، تو اس وقت بھی لوگوں نے اشارہ کیا کہ آپ آ گئے ہیں، اور آپ نے بھی کہا کہ نماز جاری رکھو، تو وہاں پہ بھی صحابہ نے پیچھے سے بات نہیں کی، حالانکہ وہ وہاں پہ خطاً بھی بات ہو سکتی تھی، اور ظاہری بات ہے ضرورت تھا ہی نا، ضرورتاً تکلم جو ہے اس کی تو اجازت جو ہے وہ یعنی صحابہ نے تکلم وہاں پہ نہیں کیا۔ جمہور کے مذہب کے مطابق تو اصلاح الناس یا خطاً جائز ہے نا، لیکن وہاں پہ بھی صحابہ نے گفتگو نہیں کی۔ تو اس قسم کے واقعات بتاتے ہیں کہ 7 ہجری کے بعد جا کے نسخ آ چکا تھا، اور اب یہی مسئلہ ہے کہ تکلم فی الصلاۃ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ جو واقعات ہیں یہ بہت کثیر تعداد ہے، اب 5 دفعہ آپ کو نسخ ہوا ہے، صاحب ہوا ہے،
واقعات بھی متعدد ہیں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے نہیں. اب یہ سارے بدر سے پہلے پیش آ گئے، سمجھ آ رہی؟ تو اس قسم کی مشکل ہو جائے گی باتیں. اور پھر صلی بنا، اور بعض جگہ پہ باقاعدہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ اس کی وضاحت کے ساتھ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود اس نماز کے اندر کیا تھے، شریک بھی تھے. تو یہ ساری چیزیں ہوگی. اچھا جی، باب اذا صلی خمسن، 4 کی بجائے اگر 5 رکعتیں پڑھ دے تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ آج کے سبق کا عنوان ہے. نبی علیہ السلام کو ایک صاحب یہ بھی تھا کہ آپ نے 1 رکعت زیادہ پڑھا دی. جمہور کہتے ہیں چاہے قاعدہ اولیٰ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، چونکہ یہاں پہ حدیث میں تو وضاحت نہیں ہے، لیکن صاف کے سجدے کر کے نماز پوری ہو جائے تو نماز درست ہو جائے گی، یعنی ظاہر حدیث کو لیتے ہیں. احناف کے ہاں چونکہ اختلاط بین النفل والفرض بدون القاعدۃ الثانیہ یا آخرہ، یہ مفسد صلاۃ ہے. سمجھ آ رہی؟ ظاہری بات ہے اس کے اندر کیا لازم آئے گا؟ فرض کا ترک لازم آئے گا، چونکہ آخری قاعدہ تو فرض ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. امام محمد کے ہاں تو مطلقاً فاسد ہو جائے گی، اور ان حضرات کے ہاں، شیخین کے ہاں یہ ہے کہ اگر اس نے سجدہ صاحب کر لیا تو نماز پوری ہو جائے گی. تو اب یہاں پہ جو نبی علیہ السلام 5ویں رکعت کے کھڑے ہوئے ہیں تو حناف کہتے ہیں وہ چوتھی پہ بیٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں. سمجھ آئی؟ چوتھی پہ بیٹھ کے آپ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر چوتھی پہ نہیں بیٹھے، جمہور کہتے ہیں یہاں پہ تو بات ہی نہیں کہ آپ چوتھی پہ بیٹھیں کہ نہیں بیٹھیں. سمجھ آ رہی؟ حناف کہتے ہیں کیونکہ 2 حالتیں ہیں، یا آپ بیٹھیں یا نہیں بیٹھیں. ایک تو وہی ہوگی بات، تو متبادر یہی ہوگا کہ آپ بیٹھے ہیں. لیکن جب آپ بیٹھ گئے تو آپ کو شک ہوا کہ یہ تو میری تیسری رکعت ہے، تو آپ چوتھی کے لیے کھڑے ہوئے. آپ چوتھی پڑھ کے اپنے گمان میں سلام پھیرا ہے تو صحابہ نے کہا آپ نے تو 5 پڑھ لیے. حضرت سندھی کی رائے یہ ہے رحمہ اللہ کی کہ آپ جو بیٹھے ہیں کیا سمجھ کے بیٹھے ہیں؟ دوسری رکعت، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ چوتھی پہ بیٹھے ہوں گے، آپ کیا سمجھ کے بیٹھے ہیں؟ دوسری سمجھ کے بیٹھے ہیں یا چوتھی رکعت؟ اگر دوسری سمجھ کے بیٹھے ہیں تو آپ نے تیسری کے ساتھ چوتھی کیوں نہیں ملائی؟ یہ تو ڈبل صاحب ہو گیا. ایک صاحب کہ آپ تیسری پہ بیٹھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، آپ اس کو دوسری سمجھ رہے ہیں، اور دوسرا صاحب یہ کہ آپ بجائے ایک اور ملانے کے آپ تیسری پہ سلام پھیر رہے ہیں، تو ڈبل صاحب ہو جائے گا. اور اگر آپ چوتھی سمجھ کے بیٹھے ہیں تو پھر آپ کھڑے کیوں ہیں؟ تو اس قسم کی بات حضرت سندھی نے کی ہے. بہرحال چونکہ حناف کا مذہب تو یہی ہے کہ چوتھی پہ بیٹھنا ضروری ہے، تو اس لحاظ سے پھر یہ کہا گیا کہ آپ بیٹھے، لیکن آپ نے یہ سمجھا. اب جب آپ نے یہ سمجھا میری تیسری ہے تو آپ چوتھی کے لیے کھڑے ہوئے. سمجھ آ رہی؟ تو چوتھی کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ میری چوتھی رکعت ہے، تو پھر آپ کو سجدہ صاحب کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ تو تیسری پہ بیٹھ چکے تھے. تو تیسری پہ جب بیٹھے ہیں تو آپ کو چوتھی پڑھنے کے بعد سجدہ صاحب کرنا چاہیے تھا، تو پھر بھی آپ نے سجدہ صاحب نہیں کیا. تو پھر یہ بھی احناف کے لیے مشکل مسئلہ ہو گیا کہ اگر اس کو دوسری مانے پھر بھی مسئلہ ہے، تیسری مانے پھر بھی مسئلہ ہے، چوتھی اگر مانتے ہیں کہ آپ نے چوتھی سمجھا تو پھر آپ کھڑے کیوں ہوئے؟ تو ظاہری بات ہے آپ نے اس کو چوتھی نہیں سمجھا، آپ نے یا تیسری سمجھا یا دوسری سمجھا. آ رہے کہ نہیں سمجھ آ رہے؟ تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ چوتھی سمجھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور چوتھی آپ نے پڑھی ہے تو پھر سجدہ صاحب آپ نے نہیں کیا. ممکن ہے کہ بیان جواز کے لیے کیا ہو، مثلا آپ پھر خروج من المذہب کے اعتراضات کا. بہرحال یہ قابل سمجھ اللہ ینحى المسئلہ ہے احناف کے اوپر. سمجھا؟ جمہور کے مذہب میں تو آسان ہے، قاعدہ کیا ہے یا نہیں کیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ احناف کے مذہب پہ یہ اشکال ہے کہ آپ نے اگر قاعدہ کیا ہے تو کون سی رکعت کا قاعدہ سمجھ کے کیا ہے؟ دوسری رکعت کا سمجھ کے کیا ہے یا تیسری کا یا چوتھی کا؟ دوسری سمجھی ہے تو آپ نے چوتھی کیوں نہیں ملائی؟ اگر تیسری سمجھ کے کی تیسری آپ نے سمجھا کہ میری چوتھی ہے اور تیسری پہ بیٹھ گئے
پھر یاد آیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، سمجھ آ رہی؟ تو پھر کیا کہتے اس کو، پھر بھی آخر میں سجدہ کرنا چاہیے تھا، آپ نے سجدہ صاحب نہیں کیا ہے، تو پھر اس کا یہی حال ہوگا جو جمہور کا مذہب نکل رہا ہے کہ سجدہ صاحب پھر سنت ہے، واجب ہے نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں رہی؟ پھر شوافی کی تائید میں بات چلی جائے گی سجدہ صاحب سنت ہے۔ اور اس میں ایک اور قابل اعتراض چیز جو حناف کے مذہب پہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے 5ویں رکعت پڑھ کے سلام پھیر دی، یعنی آپ نے صرف سجدہ صاحب ہی کی ہے۔ اب 5 رکعتیں پڑھی ہیں، آپ نے سجدہ صاحب کیا ہے، حالانکہ 5 کے بعد تو چھٹی ملانا لازمی ہے۔ تو پھر اس میں یہ تعویل ہوگی کہ ممکن ہے یہ پہلے کی روایت ہو، بات و حدیث ہو، سمجھ آ رہی؟ اور حدیث نہیں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ البطیرہ وہ بعد کی ہو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لحاظ سے کیا ہو جائے گا، اشکال حل ہو جائے گا۔ اور یہ جو ابھی لا ینال مسئلہ ذکر کیا حناف، اس کی بھی تعویل کیا کرتے ہوں گے، بہرحال عموماً تو مشکل ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ بعض اوقات ذہن کے اوپر اتنا خلط ہو چکا ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو اس کو اس پر محمول کیا جائے گا، یعنی آپ سرے سے ہی بھول گئے کہ میری کون سی رکعت ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ میری دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، ہوتا ہے نماز میں اماموں کو ہو جاتا ہے بعض کا سرے سے ذہن سے نکل گیا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اب بندہ سمجھتا ہے کہ لو جی یہ میری کیا تھی، ممکن ہے تیسری ہے، تو بیٹھ گئے، اب بیٹھ کے جب پھر کھڑے ہوئے تو پھر اب پڑھی تو پھر صاف ہو گیا کہ یہ میری کون سی، آپ نے پڑھ کے پھر سلام پھیر دیا کہ نماز پوری ہو گئی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہرحال اس قسم کا صاف تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر میں سجدہ بھی نہیں کرنا پڑا، سجدہ صاحب بے ایمانہ کہ میں تو تیسری پہ بیٹھا ہوں، سمجھ آ رہی؟ اور دوسری پہ بیٹھے ہیں تو پھر بھول گیا کہ میں نے تو ساتھ چوتھی بھی ملانی تھی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی دیکھیے جی، پہلی جو روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صلی اللہ بنا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 5 پڑھائی، آپ سے کہا گیا نماز میں زیادتی ہوگی، آپ نے کہا کیا ہوا ہے، کہا 5 پڑھا دیے، آپ نے 2 سجدے کیے بعد اما سلم، سلام کے بعد اما سلم میں حنفیہ کی دلیل ہے کہ سلام کے بعد آپ نے کی ہے۔ یہ جو حدیث چل رہی ہے اس کا مدار جو ہے وہ ابراہیم پر ہے، اس کے شاگرد مختلف ہیں، یہاں پہ حکم جو ہے وہ راوی ہے۔ اگلی روایت دیکھیں کیا ہے جی، چلے جی۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمه قال عبد الله رضي الله تعالى عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم فلا ادري زاد ام نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاه شيء، قال وما ذاك، قال صليت كذا وكذا، فسنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، فلما انقضى أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وقال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين۔ یہاں پہ ابراہیم کے شاگرد منصور، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، ابراہیم کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ کہ آپ نے زیادتی کی یا کمی کی، پیچھے تھا کہ زیادتی کی، تو محدثین کہہ رہے ہیں کہ راجی یہی ہے کہ تیقن کے ساتھ کہ آپ نے زیادتی کی تھی۔ جب سلام پھیرا کہا گیا اللہ کے رسول نماز میں کچھ اضافہ ہوا ہے، کہا کیا ہوا ہے، کہا آپ نے تو اس طرح نماز پڑھا دی، آپ نے پاؤں موڑا، منہ قبلے کی طرف کیا، 2 سجدے کی، سلام پھیر دیا، جب پھر واپس ہوئے متوجہ ہوئے انفتح مڑے، فلم انفتح، جب آپ فارغ ہوئے تو ہمارے اوپر چہرے سے متوجہ ہوئی، کہا اگر نماز میں کوئی چیز آ جاتی تو میں تمہیں خبر دیتا، لیکن میں انسان ہوں بھول جاتا ہوں جیسے تم بولتے ہو، بھول جاؤ مجھے یاد کرا دو، جب تم میں سے کوئی نماز میں شک ہو تو ثواب کی تحریک کرے، اس پر نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کرے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه بهذا،
قال فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ثم تحول فسجد سجدتين. قال أبو داود رواه حسين نحو الأعمش. دیکھو پیچھے جو اعمش راوی تھا، سمجھ آ رہی ہے، اس نے کیا نقل کی ہے؟ آپ نے پہلے بات کی ہے پھر سجدے کیے ہیں، تو سند کے اعتبار سے تو تائید ہو گئی اعمش کی روایت کی، لیکن اصول کے حوالے سے جو ترجیح ہوتی ہے ہو رہی ہے وہ پیچھے منصور کی روایت کو ہو رہی ہے، کیونکہ منصور کی روایت آپ دیکھیں کہ آپ نے پہلے سجدے کیے، ثم سلم، فارغ ہوئے، انفتل، اب پھر آپ نے یہ بات کی، تو چونکہ بین الصلاۃ تکلم تو منع ہے، تو اس لیے پھر راجح یہ ہے کہ یہ آپ نے سلام کے بعد بات کی ہوگی. جی چلیں. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا جرير قال وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وهذا حديث يوسف عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن السويدي عن علقمة رضي الله تعالى عنه قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انقتل توشوش القوم بينهم. لوگ آپس میں پھسڑ کرنے لگ گئے، خفیہ بات کہ دوسرے کو سمجھ میں نہ آئے. جی چلے. توشوش. جی. قال ما شأنكم قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة قال لا قالوا فإنك قد صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال انما انا بشر انسى كما تنسون. جہاں پہ بھی دیکھ لے بعد میں آپ نے کیا کی ہے، بات کی ہے. جی چلے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل؟ قلت لا إلا أن أراه ممر به فقلت هذا هو فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله. یہ حضرت معاویہ بن خدیج کی روایت رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے ایک دن نماز پڑھا، اسلام کیا اور نماز سے ایک رکعت باقی رہ گئی. ایک آدمی آپ کو ملا، اس نے کہا آپ نماز سے بھول چکے تھے ایک رکعت، آپ واپس ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے، بلال کو حکم دیا، انہوں نے نماز کو کھڑا کروایا، آپ نے لوگوں کو ایک رکعت پڑھائی. میں نے اس کی لوگوں کو خبر دی تو انہوں نے مجھے کہا آپ جانتے اس آدمی کو؟ میں نے کہا نہیں، میں اس کو دیکھا تھا اور وہ میرے پاس سے گزرا تھا. الا ان اراہ فمر بی. اچھا نہیں، میں نے کہا نہیں، لیکن ان اراہ یہ کہ میں نے اس کو دیکھا تھا، اس کے بعد وہ میرے پاس سے گزرا. سمجھ آ رہی؟ تو میں نے کہا وہ یہ آدمی ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو طلحہ بن عبید اللہ ہے. سبحان اللہ. جری صاحب بھی ہیں. تو اب یہ جو واقعہ ہے اور پچھلا جو واقعہ ہے تو یہ ایک ہی ہے یا متعدد ہیں؟ تو پیچھے گزرا تھا عینی کے حوالے سے، علامہ عینی کے حوالے سے، یہ متعدد واقعات ہیں. یہ جو واقعہ یہ مغرب کی نماز کا واقعہ ہے جس کے اندر آپ سے ایک رکعت رہ گئی، دو پہ آپ نے سلام پھیر دیا. سمجھ آ رہی؟ اور پیچھے ایک جو صاحب کا واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ایک رکعت بڑھا دی ہے. اور اس سے پہلا جو واقعہ عمران بن حسین کا، اس میں یہ تھا کہ 3 رکعتوں پہ آپ نے سلام پھیر دیے. 4 کی جگہ 3 پہ سلام پھیرا یا 3 کی جگہ 2 پہ سلام پھیرا یا 4 کی جگہ 5 بڑھا دی. تو یہ مختلف صاحب تھی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ روایت بظاہر تو متن کے ساتھ نہیں لگ رہی، عنوان کے ساتھ، تو یہ تعویل کی جائے گی کہ اذا صلی خمسن، تو جب زیادتی کر سکتا ہے تو کمی بھی کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یوں کہہ لیں، یعنی اضافہ کا ذکر کیا تو نقص خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ ایک رکعت کم کی. جی چلے. باب اذا شک فی الثنتین والثلاث من قال یلقی الشک. 2 اور 3 میں شک ہو جائے، اور یہ اس آدمی کا باب واو ہے یہاں پر کہ جو یہ کہتا ہے کہ شک کو ختم کر دے. حسن بصری کی رائے تو یہ رحمہ اللہ کی کہ شک جہاں پہ بھی آئے چپ کر کے سجدہ صاحب کرے، بات ہی ختم ہے، کوئی اور چکروں میں پڑے ہی نہیں. شک آ گیا نماز پوری کر دے سجدہ صاحب کا. بظاہر ان کی ایک آگے روایت آ رہی ہے، بات سمجھ آ رہی، وہ ان کی دلیل ہے. تو اس کا جواب جو آئے گا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. وہ روایت کمزور اور ضعیف روایت ہے. سمجھ آ رہی؟ آئے گی، میں بتاؤں گا.
جمہور کی رائے مختلف ہے۔ احناف کا جو مذہب ہے وہ آپ کو پتہ ہے، پہلی دفعہ ہوا ہے تو استیناف کریں، ہوتا رہتا ہے تحریک کرے، اگر تحریک غالب ہو جائے تو اس طرح کرے، ورنہ بنا علی العقل کرے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ احناف کا مذہب ہے۔ شوافی کا مذہب ہر صورت میں بنا علی العقل کا ہے۔ اور پیچھے مالکی اگر مذہب ہے، وہ کہتے ہیں اگر آدمی مستنکح ہے، یعنی اس کو کثرت سے آتا رہتا ہے وسوسے نماز میں، تو پھر تو وہ تحریک کرے۔ اور اگر غیر مستنکح ہے تو بنا علی العقل کرے۔ تو مالکیہ کے مذہب کچھ احناف کے قریب ہے، تحریک بھی کرے، مستنکح جس کو بار بار آتے، اگر بار بار نہیں آتے تو بنا علی العقل کرے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ تحریک کرے گا اور منفرد جو ہے وہ بنا علی العقل کرے گا۔ تو انہوں نے تقسیم کر دی، تحریک امام کا وظیفہ کر دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے، اور مقتدی بنا علی العقل کرے، یہ حنابلہ کا مذہب ہوگا۔ احناف نے جو رائے اختیار کی ہے اس میں استیناف والا قول بھی ہے جیسے آپ کو بتایا ہے، لیکن اس میں اشکال ہے کہ استیناف کی جتنی روایات ہیں ساری ضعیف ہیں۔ تو البدایہ والے نے حضرت عبداللہ کی طرف منسوب کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف، کہ ان سے ثابت ہے کہ وہ بنا علی العقل استیناف کی بات ان سے، لیکن البدایہ میں موجود نہیں ہے، محققین کہتے ہیں۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عمر کی طرف استیناف کا قول منسوب ہے۔ بہرحال یہ جو حنفیہ کا مذہب ہے یہ ساری موقوف اور مرفوع روایت کے لیے کیا ہے؟ جامع ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں شک ہو گیا 2 اور 3 میں، جی پڑھیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين فاذا استيقن التمام سجدتين وان كان صلاته تامه كانت الركعة النافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وإن كان سجدتان مرغمتي الشيطان. قال أبو داود رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي خالد أشبه۔ جب ایک کو شک ہو جائے نماز میں تو شک کو ختم کرے، یقین پہ بنا کرے، جب پورا ہونے کا یقین ہو جائے تو 2 سجدے کرے۔ اگر اس کی نماز پوری تھی تو یہ رکعت نفل ہو جائے گی، اور 2 سجدے بھی دوسری رکعت کے قیام مقام ہو کے نفل ہو جائیں گے۔ بظاہر حنفیہ کے مخالف ہے، لیکن بتایا کہ یہاں پہ یہ تعویل کرنی پڑے گی کہ اس وقت کی بات ہے جب تنفل برکعت جائز تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ ہے کہ یہ مجبوری کا تنفل ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ میری کتنی ہوئی ہے، تو یہ تو اضافی ملا رہا ہے یہ سمجھ کے کہ میری پوری ہو جائے گی، اور اگر ناقص ہے تو یہ رکعت تمام بن جائے گا، اس کی نماز کو پورا کرنے والا ہو جائے گا۔ اور 2 سجدے جو ہیں مرغمت، یہ شیطان کو ذلیل کرنے والے ہوں گے، رغم خا کو کہتے ہیں، تو خال آلودہ کر دیں گے۔ جی چلے آگے چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمة قال اخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتين السهو على المرغمتين۔ جی، نبی علیہ السلام نے صاحب کے 2 سجدوں کو المرغمتین یا مرغمتین کا ہے، ذلیل کرنے والے۔ ظاہری بات ذلیل ایسے ہی ہے، شیطان یہ وسوسہ ڈال کے چاہتا ہے کہ آدمی سجدے سے رک جائے، تو جب اس کا مقصد پورا نہیں ہوگا تو ذلیل ہوگا نا۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فلا يدري كم صلى 3 أو 4 فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم وان كانت الركعة التي صلى خامسة شفع بها هاتين۔ تو ان 2 سجدوں سے اس ایک رکعت کا شفع بنا دے، یعنی گویا کہ وہ 2 سجدے اس کے لیے شفع بن گئے، رکعت کو اس نے شفع بنا دی، سجدوں نے رکعت کو شفع بنا دیے۔ جی، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ۔ تو 2 سجدے ترغیم لشیطان ہے، یعنی اس سے حنفیہ کا مذہب بھی ثابت ہو رہا ہے کہ تنفل برکعت جائز نہیں، کیونکہ 2 سجدے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ 4 رکعتیں اس کی پوری ہیں
تو یہ ایک رکعت نہ سمجھو، یہ دو ہی سمجھو، کیونکہ دو سجدے کا مقام دوسری رکعت کی. جی. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن زيد بن أسلم بإسناده مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليستيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم ثم ذكر معنى مالك قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد إلا أن هشام بلغ به أبا سعيد الخدري رضي الله عنه. جی یعنی موقوف روایت ذکر کی ہے اس نے. ٹھیک ہو گیا. باب من قال يتم على أكثر ظن، اکثر زن پر پورا کرے. وہ جو تحری کرنا، تو یہاں پہ تحری کی بات آ گئی. جی ٹھیک ہو گیا. تو پیچھے تھا بنا علل عقل اور ولیبن الیقین، تو بنا العقل کی روایات تھی. اب تحری کی روایت ہے. باقی مذاہب جو تھے وہ آپ کو بتا دی کیا کیا مذاہب ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا ابن قيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن حسين بن عن ابي عبيدة عن عبيدة بن عبد الله عن ابيه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كنت في صلاة فشككت في صلاة ثلاث او اربع واكبر ظنك على اربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وانت جالس قبل ان تسلم ثم تشهدت ايضا ثم تسلم. قال ابو داود رواه عبد الواحد عن حسين ولم يرفعه ووافقه عبد الواحد ايضا سفيان بن سعيد واسرائيل واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال. اچھا جی. باب من قال یتم ولا اکثر ظنی، یہ روایت ضعیف ہے. ظاہر بات ہے پیچھے گزر چکا ہے کہ ابو عبیدہ کا سماع اپنے باپ سے نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے. تو یہ تو اس کے والے سے بات ہو گئی ہے. باقی اس بات ترجمہ واضح ہے، اور مقصود مصنف بھی چونکہ مختلف روایات ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی، تو اس لحاظ سے پیچھے تو بنا العقل کی بات کی. ومن قال یلقی الشقہ، اشارہ تھا کہ اس میں یہ ان کے دلائل ہیں، یہ ان کے دلائل ہیں. اچھا جی. تو یہاں پہ دیکھیے ذاکن، تو جب تو نماز میں اور تجھے شک ہو جائے 3 یا 4 میں، اور تیرا غالب گمان یہ ہے کہ تو 4 پڑھ رہا ہے، پڑھ چکا ہے، تو تشہد پڑھ، پھر 2 سجدے کر، اور تو بیٹھا ہوا ہو پہلے اس کے کہ تو سلام کرے. سلام سے پہلے سجدہ کرنا ہے، پھر تو تشہد پڑھ، پھر تو سلام پھیر دے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو تشہد پڑھیے تو حنفیہ کا مذہب ہو گیا کہ تشہد 2 دفعہ ہے. قبل ان تسلم، یہ مذہب آپ کو پتہ ہے کس کا ہے؟ سلام سے پہلے سجدے کرنے کا. سمجھ آ رہی ہے؟ شفاف مطلقاً قبل السلام مالکیہ قاف بالقاف دال بالدال کے، اور امام محمد احمد جو کہتے ہیں ہر جگہ پر جیسے منقول ہے ویسے کیا جائے گا. تو یہ دلیل ان کی بھی ہے غالباً حسن بصری کی، کہ اور وہ یہی دلیل ہے کہ جہاں پہ بھی آدمی بھول جائے تو شک کو ختم کرے اور 2 سجدے کر دے. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھو نا یہاں پہ کیا لفظ ہے، پس تجھے شک ہو جائے 3 یا 4 میں، تو کیا کر، بلکہ نہیں، وہ ان کی دلیل آگے آ رہی ہے، یہ نہیں ان کی دلیل. ان کی دلیل آگے ہے باب من قال بعد التسلیم کے اندر. جی چلے آگے چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا عياض بن قال وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا يحيى عن هلال بن عياض عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فلم يدر زار ام نقض فليجلس سجدتين وهو قاعد. جی بیٹھے ہوئے سجدے. انك قد احدثت فليقل كذبت الا ما وجد ريحا بانفه او صوتا باذنه. شیطان کو کہ تو جھوٹ بولتا ہے،
شیطان کہے گا تو محدث ہو گیا، کہ جھوٹ بولتا ہے. ہاں یقین ہو جائے تو پھر اپنی نماز ختم کرے. تو مطلب اکثر جو بنا تحری کرے اس کے مطابق آگے چلے. یہ جو روایت ہے حناف کے ہاں تو یہ روایت ٹھیک ہے، ورنہ بعض محدثین نے اس کی تضعیف بھی کی ہے. بہی معنی کہ یہ جو ایاز راوی ہے نا ہلال ابن ایاز، اس کے نام میں اختلاف ہے. یہ ہلال ابن ایاز ہے یا ایاز ابن ہلال ہے یا پھر ایاز ابن ابی زہیر ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے پھر اگر یہ مجہول ہے، سمجھ آ رہی، تو پھر یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن مجہول نہیں ہے، سمجھ آ رہی. تو جب مجہول نہیں ہے تو یہ ٹھیک ہے. ابن ابان وغیرہ نے اس کی توثیق کی ہے. جی چلے جی. قال ابو داود وقال معمر وعلي بن المبارك عياض بن هلال وقال الغزالي عياض بن ابي زهير. دیکھیں نا مختلف محدثین مختلف نام لے رہے ہیں. جی چلیں. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم بذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أبو داود وكذا رواه ابن عمر والليث. شیطان آ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نہیں جانتا کتنی پڑی ہے، تو جب اس طرح صورتحال 2 سجدے کرے اور بیٹھے رہے، بیٹھ کے 2 سجدے کرے، شیطان بڑا آتا رہتا ہے انسان کے درمیان. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مقصد سے ہٹانے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے. آج کل یہی صورتحال ہے، امت کدھر جا رہی ہے اور عام کدھر جا رہے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی ان حالات میں اگر ادھر امریکہ آتا ہے تو یقین جانیے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ آیا ہوئے ہیں ہم پھر بھی کچھ بول بھی نہیں سکتے، باقی تو دور کی بات ہے. یعنی اتنا ہمارے اوپر خوف اور ڈر طاری ہو چکا ہے، جہاد کرنا تو دور کی بات ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ڈرپوک لوگ ہیں سارے. تو یہی وجہ، مقصد یہ ہے کہ ذہن سے ایک چیز ہٹ گئی ہے نا، غلط جگہ پہ ہم محنت کر رہے ہیں اپنی. سمجھ آ رہی؟ رات کو جو جلسہ ہوا ہوگا بزرگ جانتے ہیں، انہوں نے کیا سنا ہوگا. یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ لائیو سنیں. میں باب من قال بعد تسلیم، یہ روایت جو ہے نا یہ بظاہر دلیل ہے حسن بصری کی کہ جس کو شک ہو جائے 2 سجدے کرے، بس اتنی بات کافی. نہ تحری ہے اور نہ ہی بنا علی الاقل ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے یہ روایت اپنی جگہ پہ مجمل ہے، باقی روایات اس کے لیے کیا ہیں؟ مفسر ہیں. جی چلے آگے چلیں. باب من قام من سنتين ولم يتشهد. جی 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑا ہو گیا لیکن تشہد نہیں پڑھا. اگلا جو باب آ رہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑا ہونے کے بعد اس کو یاد ہے. اگلا باب عام ہے، چاہے کھڑا ہونے کے بعد یاد ہے یا بیٹھے بیٹھے، یعنی بیٹھنے کے قریب تھا کہ اس کو یاد آ گیا. نسی ان یتشہد وہو جالس، تو اس لیے یہ نہ ہو کہ یہ تکرار ہے، تو تکرار نہیں ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحيرة رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم صلى رسول الله عليه وسلم. آپ بیٹھے نہیں، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جب آپ نے نماز پوری کی، ہم نے سلام کا انتظار کیا تو آپ نے تکبیر کی 2 سجدے کر لیے تو ٹھیک ہو گیا. پہلا قاعدہ بھول جائے سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا ابي وبقية قال حدثنا شعيب عن الزهري بمعنى اسناده وحديثه زاد وكان منا المتشهد في قيامه. جی ہم میں سے بعض وہ تھے جو اپنے قیام میں تشہد پڑھ رہے تھے. ساری بات نیا سا واقعہ ہوا نا. جی چلیں. قال ابو داود وكذلك سيدهما ابن زبير رضي الله تعالى عنه وقال من سنتين قبل التسليم وهو قول الزهري. یہاں پہ ایک بات ہے کہ آپ نے قبل التسلیم سجدہ کیا ہے، سجدہ صاحب کیا ہے، پھر سلام پھیرا ہے. تو یہ دلیل ہوگی کہ ان کی امام شافعی کی جو کمی آئی میں نا، کمی میں قبل الصلاۃ ہے، تو وہ اس لیے کہتے ہیں قبل الصلاۃ ہے. جی چلیں. باب من نسي ان يتشهد وهو جالس. ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا حسن بن عمرو عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر قال حدثنا المغيرة بن
شبين الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإذا ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدة السهو. احناف کا بھی یہی مذہب ہے کہ اگر تو کھڑے ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جا، بیٹھے نہیں. اگر بیٹھنے کے قریب ہے پھر بیٹھ جائے. دوسرا یہ ہے کہ کھڑا ہو بھی گیا ہے نا، سمجھ آ گئی، اور کھڑا ہو کے یاد آ گیا ہے تو پھر بھی واپس آ جائے. اگر اگلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا نا تو واپس آ جائے، آگے تشہد کر کے پھر آگے جائے. دو قول ہیں حناف کے، سمجھ آ رہی. اذا قام الامام فإن ذكر قبل ان يستوي قائما فليجلس، یہ عام سمجھ آ رہی حناف کا مذہب ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبر المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى فلما أتم صلاته وسلم سجدة السهو فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا تھا. ابو مغیرہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ کھڑے ہو چکے تھے، اب ان کو بٹھا رہے تھے، یہ نہیں بیٹھے، پوری کی سجدہ صاحب کر لیے. تو مطلب یہ ہے کہ سجدہ صاحب تو آ ہی گیا ہے نا، اب واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. جی چلیں. قال ابو داود وكذلك رواه ابن ابي ليلى عن الشعبي عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه ورواه ابو حميس عن ثابت بن عبيد قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه مثل حديث زياد بن علاقة. قال ابو داود ابو حميس اخو المسعودي وقال سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه مثل ما قال المغيرة. انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. جی چلیں. صحاب بن قيس ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنه وأفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز. قال ابو داود وهذا في من قام من سنتين ثم سجدوا بعد ما سجدوا. یہ ان لوگوں کی دلیل ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ دو سجدہ جو ہے سجدہ صاحب سلام کے بعد ہے. سمجھ آ رہی. یہ سارے بندے ابن عباس کا فتویٰ رضی اللہ عنہ اور یہ سارے تابعین یہی کہہ رہے. تو حناف کا بھی یہی مذہب ہے کہ سجدہ جو ہے وہ کس کے بعد ہے؟ سلام کے بعد ہے. باقی ان میں سے ٹوٹل ہر جگہ پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں سجدہ سلام کے بعد ہے. ہاں یہ ہے کہ اس موقع پہ یہ کہتے ہیں جو یہاں پہ حدیث میں ذکر ہے دوسری رکعت میں کہ سجدہ جو ہے وہ کس کے بعد ہے؟ سلام کے بعد ہے. سمجھ آ رہی. دوسری رکعت میں سے تشہد بھول کے جب آدمی کھڑا ہو تو حناف کے دو مذہب ہیں. کھڑا ہونے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے، بیٹھنے قریب ہے بیٹھ جائے. دوسرا یہ کھڑا ہو کے یاد ہے پھر بھی بیٹھ جائے. اور دوسرا قول یہ کہ نہیں اب بیٹھے نہیں، مطلب اس طرح کا قول ہے. باقی جو واپس آنے والی بات ہے سجدے والی، سجدے سے نہیں گیا تو پہلے یاد ہے، اس کا تعلق ہے پانچویں رکعت کے ساتھ کہ اگر چوتھی سے کھڑا ہو گیا ہے، پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا، اب یہ ہے کہ وہ واپس آ جائے. سجدہ نہیں کیا تو واپس آ کے بیٹھے، یعنی رکوع سے یاد آیا تو واپس آ جائے. درمیان اگر تیسری رکعت میں یہ ہوا ہے کہ سجدہ قاعدہ بھول گیا تو تیسری رکعت کا رکوع کر لی، اب واپس نہیں آنا، اب آگے ہی جانا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان والربيع النافع وعثمان بن ابي شيبه ونجاح بن مخلد بمعنى الاسناد ان ابن عياش حدث عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير يعني ابن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نبير. قال عمرو وحده عن ابيه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل ساو سجدتان بعد ما يسلم ولم يذكر عن ابيه غير عمرو. ہر صاحب کے دو سجدے ہیں سلام کے بعد. یہ حناف کی دلیل ہے چونکہ پیچھے روایت فعلیہ میں تعارض ہے، بعد السلام یا قبل السلام. یہ قولی روایت ہے، حناف کی دلیل ہے. اس کے اوپر بظاہر اعتراض یہ ہے کہ اس میں ایک راوی ابن عیاش نظر آ رہا ہے آپ کو، سمجھ آ رہی. یہ متکلم فی راوی ہے، تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی بہت سارے محدثین نے توثیق کی ہے، لہذا اسی کا راوی ہے، تو اس لحاظ سے سجدتان جو ہے وہ بعد ما یسلم میں. جی چلیں. سجدے صاحب میں تشہد اور سلام دونوں ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے
حنافی کی دلیل ہے، جمہور کی حناف کی کہ تشہد بھی ہے اور سلام بھی ہے، سجدہ صاحب میں الگ سے تشہد ہے، الگ سے سلام ہے. ٹھیک ہو گیا جی چلیں. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد يعني الحذاء عن